ایک بیٹا جو اپنی ماں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور پھر ماں کی ایک بد دعا اس کی پوری زندگی الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو ماں کی قدر نہیں کرتا۔ آج دیکھتے ہیں ایک ایسے لاوارث بیٹے کا انجام جسے دنیا نے عزت دی لیکن ماں کی دعاؤں سے محروم رہا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سائدہ بی بی تھا۔ سادہ سی عورت، سفید دوپٹہ اوڑھے، چھریوں بھرا چہرہ، لیکن دل کے اندر بے پناہ طاقت اور صبر۔ شوہر کو کئی برس پہلے ایک حادثے میں کھو دیا تھا۔ زندگی کا سہارا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا کاشف۔ سائدہ بی بی نے اپنی زندگی کا ہر دن اس بیٹے کے لیے وقت کیا، بھلے وہ خود بھوکھی رہتی لیکن بیٹے کو کبھی بھوکا نہ سونے دیتی۔ محنت مزدوری کر کے، دوسروں کے گھروں میں کام کر کے، کبھی کپڑے سیکھ کر، کبھی کھیتوں میں جا کر دن رات مشقت کر کے اس نے بیٹے کو پڑھایا، پالا اور جوان کیا۔ کاشف کی پیدائش نہیں اس کے لیے روشنی کی کرن تھی۔ وہ کہتی تھی میرے رب نے میرا سب کچھ لے لیا لیکن مجھے یہ بیٹا دے کر سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ یہ میرا سہارا ہے، میری عزت ہے، میرا فخر ہے۔ کاشف جوان ہوا تو سینہ شکل صورت کا مالک تھا، قد لمبا، چہرہ روشن، آواز میں کشش۔ ماں کا خواب تھا کہ پڑھ لکھ کر ایک نیک انسان بنے گا، لوگوں کے کام آئے گا اور اس کا سہارا بنے گا، لیکن اکثر خواب حقیقت کا آئینہ نہیں دیکھتے۔ بچپن میں کاشف ماں کی ہر بات مانتا، چھوٹا سا تھا تو ماں کی قدموں میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا، کبھی اپنی چھوٹی سی کاپی لے کر کہتا اماں دیکھو آج ماسٹر جی نے میرا نام لیا، کہا کہ کاشف بہت ذہین بچہ ہے۔ ماں کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا، بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی بس بیٹا، یہی میری کمائی ہے، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جوانی کا نشہ چڑھنے لگا۔ گاؤں کے چھوٹے سے اسکول سے پڑھنے کے بعد جب وہ شہر گیا تو وہاں کی چمک دھمک نے اس کی سوچ بدل دی۔ اب اس کی محفلیں بدل گئیں۔ پہلے مسجد میں بیٹھتا تھا، استادوں کی عزت کرتا تھا، لیکن شہر جا کر وہ بدمست دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ قیمتی کپڑے، بڑی گاڑیاں، اونچی آواز میں چلتی موسیقی اور رات گئے تک ہنسی مذاق اس کی زندگی بن گئے۔ ماں نے کئی بار سمجھایا بیٹا یہ دنیا فانی ہے، رزق ہمیشہ حلال کا کمانا اور یاد رکھنا کہ ماں کی عزت ہی بیٹے کی عزت ہے۔ لیکن کاشف ہنستے ہوئے جواب دیتا اماں آپ کو کیا پتا شہر کی زندگی کیا ہے، یہ سب دوست ہیں، یہ سب میرا فیوچر ہے، اب پرانے زمانے کی باتیں چھوڑ دیں۔ ماں کے دل پر جیسے تیر چلتے، وہ خاموش ہو جاتی، صرف رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیتی۔ دن گزرتے گئے، گاؤں والے اکثر سائدہ بی بی سے کہتے باجی آپ کا بیٹا بڑا خوش قسمت ہے، دیکھو کیسے اچھے کپڑوں میں رہتا ہے، بڑی گاڑیوں میں آتا ہے، آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ لیکن ماں کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چمک دمک سچی نہیں، اس کے بیٹے کا رستہ کہیں نہ کہیں اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک رات کاشف دیر سے گھر آیا، کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر کانپ اٹھی۔ بیٹا یہ کیا حال بنا رکھا ہے، یہ کیسی راہیں ہیں جس پر تم چل نکلے ہو؟ کاشف غصے سے بولا اماں آپ ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں، اب میں بچہ نہیں ہوں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دو۔ ماں خاموش ہو گئی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماں کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس بیٹے کے لیے اس سے اپنی جوانی، اپنی خوشیاں قربان کی، وہ اب اس کی لفظوں کی قدر نہیں کر رہا۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی، ابھی آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ کاشف اب جوان ہو چکا تھا، شہر کی رنگینیوں نے اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ بچہ جو کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اب وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ کہکے لگاتا، گندی عادتوں میں ڈوبتا رہتا اور دن کو سویا رہتا۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس کے لباس اور چمک دمک کو دیکھ کر ماں کو مبارکباد دیتے، باجی آپ کا بیٹا تو قسمت والا ہے، شہر میں بڑا نام بنائے گا۔ لیکن ماں کے دل میں کانٹے چبھتے۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی کمائی صاف نہیں۔ وہ بار بار پوچھتی بیٹا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیا یہ حلال ہے؟ کاشف ہنستا اور کہتا اماں آپ پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہیں، آج کے زمانے میں حلال اور حرام کی تمیز کون کرتا ہے؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہو تو عزت ہے، رتبہ ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، اور پیسہ کماؤ یا محنت کر کے لوگ کون پوچھتا ہے؟ ماں کے دل پر جیسے کوئی چاقو چل گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا بیٹا یاد رکھنا حرام کی کمائی میں کبھی برکت نہیں آتی، یہ وقتی چمک ہے جو ایک دن بجھ جائے گی۔ لیکن کاشف اپنی ماں کی نصیحت میں مذاق اڑا دیتا۔ کاشف کے دوست زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غلط کام میں ملوث تھے۔ کوئی شراب کا کاروبار کرتا، کوئی جوا کھیلتا، کوئی ناجائز سود خوری کرتا، وہ سب اپنی زندگی کو عیش و عشرت سمجھتے۔ کاشف بھی انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب وہ راتوں کو قمار خانوں میں بیٹھتا، جوا کھیلتا اور اکثر صبح کے وقت لڑکھڑاتا ہوا کر رہتا۔ ایک دن ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کاشف یہ رستہ چھوڑ دو، یہ آگ کا رستہ ہے، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں حلال نوالے کھلا کر پالا ہے، تم مجھے یہ دکھ نہ دو۔ کاشف نے ہاتھ جھٹا کر کہا اماں آپ بس خاموش رہیں، میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں گے کون سا رستہ درست ہے؟ آپ کو میرے دوست پسند نہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے ان کی محفل میں سکون ملتا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں نے بھی کاشف کی روش دیکھنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ کھلے عام سائدہ بی بی سے کہنے لگے باجی آپ کا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، دن کو سوتا ہے، رات کو آوارہ گردی کرتا ہے، یہ عزت کی بات نہیں۔
माँ को शर्मिंदगी महसूस होती। वो कहती ये मेरा बेटा है, मैं इसे सीधे रास्ते पर ले आऊंगी, अल्लाह बड़ा रहीम है, हिदायत देगा। लेकिन अंदर अंदर वो जानती थी कि बेटा इसके काबू से निकलता जा रहा है। एक दिन काशिफ के दोस्तों ने गांव में महफिल सजाई। शराब का नशे में धुत होकर वो गांव के बीचों बीच शोर मचाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें रोका तो काशिफ ने आगे बढ़कर बदतमीजी की। इस वक्त एक बुजुर्ग ने कहा, काशिफ तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मुश्किलों से पाला है, ये हरकतें उसके मुंह पर कालक हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन काशिफ ने उल्टा जवाब दिया, बुजुर्गों आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, वक्त बदल गया है, अब ये सब नॉर्मल है। ये बात मोहल्ले भर में फैल गई और साजिदा बीबी का दिल टूट गया। इस सब के बावजूद माँ उसके लिए दुआ करती, तहज्जुद के वक्त जागती, मुसल्ला पर बैठती, रोती और कहती, अल्लाह मेरा बेटा नादान है, इसे सीधे राह दिखा दे, मुझे इसके हाथों शर्मिंदा ना करना। लेकिन तकदीर के फैसले कुछ और थे। जब इंसान नसीहतों का ठुकरा देता है तो अंजाम करीब आ जाता है। काशिफ को अब माँ की दुआएं बोझ लगने लगी। जब भी माँ दुआ के लिए हाथ उठाती वो तंज ये कहता, अम्मा ये पुरानी औरतों वाली रस्में हैं, आजकल कौन दुआ से कामयाब होता है, कामयाबी मेहनत और अक्ल से आती है और ये सब मेरे पास है। माँ का दिल कट कर रह गया, लेकिन वो खामोश हो जाती। अब काशिफ सिर्फ माँ की बात नहीं टालता था, बल्कि उसकी बेइज्जती करने लगा था। महफिलों में जब माँ फोन करती तो दोस्तों के सामने ऊंची आवाज में छिड़क देता, अम्मा हर वक्त क्यों फोन करती हैं, आपको और कोई काम नहीं। दोस्त हंसते और माँ की आंखों से खून के आंसू बहने निकले। ये वो वक्त था जब उस बेटे ने, जिस माँ ने अपनी जान से ज्यादा चाहा, माँ की इज्जत को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो अभी आगाज था, असल आजमाइश और माँ की बददुआ का वक्त अभी आना बाकी था। वक्त गुजरता गया और काशिफ की बिगड़ती आदतें अब खुलकर सामने आने लगी। वो अब ना सिर्फ माँ की बातें रद्द करता, बल्कि उसकी इज्जत को भी पामाल करने से दरीक नहीं करता था। एक दिन मोहल्ले में चंद ख्वातीन बैठकर बातें कर रही थी। साहिदा बीबी भी वहां मौजूद थी। अचानक एक औरत ने तंजी अंदाज में कहा, बाजी आपका बेटा तो बड़ा शहर वाला बन गया है, कल मैंने इसे दोस्तों के साथ देखा, माँ को फोन पर चीख चीख कर डांट रहा था, वाकई बड़ी किस्मत वाली हैं आप। साहिदा बीबी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वो खामोश रही। दिल ही दिल में सोचा, ये अल्लाह, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से पाला है, क्या यही दिन दिखाने के लिए? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन काशिफ रात का घर आया, कपड़ों से बदबू आ रही थी। माँ ने दरवाजा खोला तो गुस्से और दुख से कहा, काशिफ तुम ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? मैंने तुम्हें कभी छूट, कभी हराम, कभी बदकारी की तालीम नहीं दी, क्यों मेरा सर झुकाते हो? काशिफ ने दरवाजा जोर से बंद किया और बोला, अम्मा आप हर वक्त रोती रहती हैं, आपके लिए मेरी इज्जत मोहल्ले में है, मेरे लिए नहीं। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की है, आपको पसंद नहीं तो मत देखें। ये कहते हुए उसने माँ के सामने जोर से दरवाजा दे मारा। दरवाजे की आवाज के साथ माँ का दिल भी टूट गया। काशिफ के दोस्त असर गाँव आ जाते। एक दिन वो सब घर में जमा थे, शोर शराबा कह के शराब के गिलास, और माँ कमरे में बैठी कुरान पढ़ रही थी। शोर ज्यादा हुआ तो माँ कमरे से निकल कर बोली, बेटा ये मोहल्ला है, लोग बातें करेंगे, खुदा का खौफ करो, ये सब छोड़ दो। काशिफ नशे में धुत था। दोस्तों के कहकों के बीच उसने माँ के गुस्से से देखा और बोला, अम्मा आप हमेशा लोगों को डर दिलाती हैं, आपको अपनी इज्जत की फिक्र है या मेरी जिंदगी की? जाओ अंदर, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूंगा वैसा करूंगा। माँ का दिल काम गया, उसकी जुबान लरस गई, बेटा ये मेरा भी घर है, ये चार दीवारी मेरे शोहर की कमाई से खड़ी है, तुम कैसे कह सकते हो कि? काशिफ ने बात काट दी और जोर से चीखा, अम्मा बस, आप लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब ना करें, जाएं अंदर। तो उस हंसने लगे। एक ने कहा, यार काशिफ तेरी माँ तो बड़ी ड्रामेबाज है। काशिफ भी उनके साथ हंस पड़ा और वो हंसी माँ के दिल को ऐसे काट गई जैसे खंजर। कुछ दिन बाद एक वाकई ने साहिदा बीबी की इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिला दी। मोहल्ले में एक दिन काशिफ के कर्ज खो आए। वो लोग गुस्से में थे, गली के बीचों बीच चीख चीख कर बोले, काशिफ कहाँ है? उसने हमसे पैसे लिए थे, वापस नहीं कर रहा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा घर पर नहीं है, लेकिन आप लोग शोर ना करें, इज्जत का मसला है, मैं कुछ करती हूँ। इतने में काशिफ आ गया। उसने आते ही माँ को धक्का दिया और कर्ज ख्वाह से बोला, मेरी माँ तुमसे बात क्यों करेगी? ये मेरा मामला है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। कर्ज ख्वाह चले गए, लेकिन मोहल्ले के सब लोग ये मंजर देख चुके थे और उनके दिलों में यही बात गूंज रही थी। काशिफ ने अपनी माँ को सबके सामने धक्का दिया। माँ जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू रवा हो गए। लोग करीब आए तो माँ का मुंह होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सहारा है। लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। रात को जब सब सो गए, माँ के लिए बिस्तर बैठी दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मैंने से अपनी जान से ज्यादा चाहा, अपनी इज्जत, अपनी जवानी, अपना सुकून सब इस पर कुर्बान किया, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। या अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है, मुझे सब्र अता कर और मेरे बेटे को हिदायत दे। लेकिन ये आंसू अब दुआ नहीं बल्कि फरियाद थे, और फरियाद जब आसमान तक पहुंचती है तो तकदीर के दरवाजे हिलने लगते हैं। ये वक्त था जब काशिफ से अपनी माँ की इज्जत को माटी में ला दिया।
لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ماں کے دل کی چیخیں اس کی قسمت کا فیصلہ بدلنے والی ہیں۔ کاشف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سب کچھ کیوں بگڑ رہا ہے۔ کل تک جس کے قدموں تلے خوشیاں بچھی تھیں، آج وہی ذلیل اور رسوا ہو رہا تھا۔ ماں نے ایک دن اسے بٹھا کر کہا، بیٹا، دعا اور بدعا میں فرق یہ ہے کہ دعا اللہ کی رحمتوں کھینچتی ہے اور بدعا اللہ کے قہر کو جگاتی ہے۔ جب ماں جیسے ہستی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی آنسوں آسماں کو ہلا دیتی ہے۔ کاشف، میں نے تیری بھلائی مانگی تھی لیکن اب میرا دل بوجھل ہے۔ کاشف نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اماں، یہ سب کہانیاں ہیں، قسمت کا کھیل ہے، جو محنت کرتا ہے وہ جیتا ہے، یہ سب بددعاؤں کے ڈرامے میرے سر مت ڈالیں، یہ سب بددعاؤں کے ڈرامے میرے سر پر مت ڈالیں۔ ماں خاموش ہو گئی، لیکن ان کے دل کے زخم مزید گہرے ہو گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کاشف کی گاڑی ایک حادثے میں تباہ ہو گئی۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا، لیکن اسے چوٹیں آئیں۔ دوست جو کل تک اس کے آس پاس تھے اب غائب ہو گئے۔ کاشف نے ماں سے کہا، اماں دیکھو نا، میری قسمت ہی خراب ہے، پہلے پیسہ کیا اب گاڑی بھی۔ ماں نے گہرا سانس لے کر کہا، یہ قسمت نہیں، یہ رب کا انصاف ہے۔ میں نے تجھے خبردار کیا تھا لیکن تو نے ماں کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ اللہ برداشت کرنے والا ہے، مگر جب وہ پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑتا ہے۔ کاشف نے یہ باتیں مذاق میں ڈال دی۔ اب گاؤں میں لوگ کھلم کھلا کہنے لگے، یہی ہے وہ کاشف جو کل تک گردن اکڑا پھرتا تھا، دیکھو ماں کی بددعا اسے کیسے زمین پر لا پھینکا ہے۔ ماں کا دل مزید کٹنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹا پلٹ آئے، مگر اس کے دل پر ابھی بھی غرور کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک دن ماں ذہن میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ کاشف آیا اور کہا، اماں، میرا پیسہ ڈوب گیا ہے، دوست چھوڑ گئے ہیں، اب آپ ہی دعا کریں کہ میں پھر سے کامیاب ہو جاؤں۔ ماں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، دعا تو میں ہمیشہ کی ہے، لیکن اب میرا دل بددعا سے بھرا ہے۔ اللہ کے حضور میں نے عرض کیا ہے کہ جس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت کر دے۔ کاشف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حق کا پکا رہے کہ اماں آپ اپنی اولاد کے خلاف بددعا کیسے کر سکتی ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے یہ دعا نہیں مانگی، یہ بددعا میرے ٹوٹے دل سے نکلی ہے، اور ٹوٹے دل کی فریاد کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سن کر کاشف کا غرور پہلی بار لرز گیا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن اندر سے کانپ رہا تھا۔ اسی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل میں بھٹک رہا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، ذلت ذلت وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ اچانک اس نے ماں کو دیکھا جو دور کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ دعا کے بجائے بددعا کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ کاشف چیخ مار کر جاگ اٹھا، پسینے میں شرابور تھا، اس کے دل نے پہلی بار خوف میں جگہ لی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ماں کی بددعا کی تلوار اس کی زندگی پر چلنا شروع ہو گئی۔ اب کاشف کے دن بدلنے والے تھے اور آنے والے وقت میں وہ ایک ایک پل ذلت کے سائے میں گزارنے والا تھا۔ کل تک جو کاروبار اس کے غرور کی بنیاد تھا وہ زمین بوس ہو گیا، سرمایہ ڈوب گیا، پارٹنرز نے اس کے پیسے ہڑپ لیے اور جن دوستوں پر وہ جان چھڑکتا تھا وہ سب ایک ایک کر کے دور ہوتے گئے۔ اب کاشف کے پاس نہ گاڑی رہی، نہ پیسہ، کپڑوں کی چمک دمک مانت پڑ گئی۔ جب وہ گاؤں کی گلیوں میں چلتا تو لوگ سرگوشیوں میں کہتے، یہی وہ لڑکا جس نے اپنی ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، دیکھو آج خود ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک دن اس کے پرانے دوستوں نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کاشف اب تیری وہ شان کہاں گئی، اب تو دال روٹی کے لائق بھی نہیں بچا۔ کاشف کے دل میں چھریاں چل گئیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نقصان پر نقصان کے بعد اس پر بیماری نے بھی حملہ کر دیا، پہلے معمولی بخار، پھر کمزوری، اور آہستہ آہستہ بستر کا ہو کر رہ گیا۔ دوست، رشتہ دار سب غائب ہو گئے، کوئی اس کے قریب آنے کو وارہ نہ کرتا۔ صرف ایک شخص تھی جو دن رات اس کے پاس بیٹھی رہتی، وہی ماں جس کی عزت کو اس نے مٹی میں ملایا تھا۔ ایک رات کاشف ماں کے قدموں میں گر پڑا، کانپتی آواز میں بولا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی عزت خاک میں ملائی، آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے قدموں کے بغیر میرا کچھ نہیں، مجھے معاف کر دیں اماں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ماں کا دل تو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن یاد رکھ، ماں کی دعا ایک بار عرش تک جا پہنچے تو پھر زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ کاشف ہچکیاں لے کر کہہ کر رونے لگا۔ کچھ دن بعد کاشف کی حالت مزید بگڑ گئی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ آخری سانسوں میں اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں میری زندگی برباد ہو گئی، میری عزت گئی، میرا غرور ٹوٹا، سب کچھ لوٹ گیا، یہ سب آپ کی بددعا کی وجہ سے ہوا، مجھے معاف کر دیں تاکہ شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے اور رسی آواز میں کہنے لگی، بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، لیکن کاش تو پہلے سمجھ جاتا کہ ماں کی عزت بیٹے کی عزت ہے۔ کاشف نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے لبوں پر صرف ایک لفظ تھا، اماں، اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کاشف کی موت کے بعد پورے گاؤں میں یہ بات گونج اٹھی، دیکھو جس بیٹے نے ماں کو ذلیل کیا اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی۔ ماں کی دعا جنت کے دروازے کھول دیتی ہے اور ماں کی بددعا انسان کو ذلت کی کھائی میں گرا دیتی ہے۔ سائدہ بی بی قبر کے کنارے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لبوں پر بس یہی دعا تھی، یا اللہ میری بخشش کر دینا، میرے بیٹے کو معاف کر دینا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی صرف ان کی نہیں، ہر اس بیٹے کی ہے جو اپنی ماں کو بھول جاتا ہے۔ ماں کی دعا جنت ہے اور ماں کی بددعا جہنم۔
جو ماں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو ماں کو ذلیل کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔